بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کافی شریف سے جلد 2 سے حدیث ہے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ امام آیت قرآنی ان نراک من المحسنین کہ حضرت یوسف کو اس کے دوسرے افراد جب وہ زندان میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کو جو دوسرے افراد ہیں ان کے خوش رفتاری کی وجہ سے، خوش اخلاقی کی وجہ سے اور خوش معاملگی کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ان نراک من المحسنین، ہم تجھے یعنی اے یوسف ہم تمہیں نیکوکار سمجھتے ہیں، محسنین میں سے سمجھتے ہیں، پاک باز سمجھتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس آیہ کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے کانا یوسع المجلس، وہ اس واسطے حضرت یوسف کو نیکوکار اور محسنین کہتے تھے کیونکہ حضرت یوسف کی روش یہ تھی کہ جب ان کی بیٹھک میں کوئی آتا تھا تو اس کے لیے جگہ خالی کرتے تھے۔ کانا یوسع المجلس، اپنی بیٹھک میں وسعت لے کر آتے تھے۔ وَيَسْتَقْرِضُ لِلْمُحْتَاجِ، اگر اپنے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو جو محتاج آدمی ہوتا تھا دوسرے سے پیسے لے کر اس کو دیا کرتے تھے۔ استقراض کرنا یعنی طلب قرض کرنا دوسرے سے تاکہ دوسرے کو دیا جائے، وَإِلَّا خود قرضہ طلب کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ استقراض کرنا یعنی کسی اور کو ضرورت ہے، آپ کے پاس اگر ہے تو آپ خود دے دیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرے کو کہیں کہ فلاں کو ضرورت ہے تو آپ اسے پیسے دے دیں۔ وَيُعِينُ الضَّعِيفَ، اور جو ضعیف تھا، کمزور تھا، ناتوان تھا، کیونکہ لوگ 2 قسم کے ہیں، کچھ ہے کہ جو پیسے واپس کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگنے والے آتے ہیں تو 2 قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو پیسے واپس کر سکتے ہیں تو ان کو آپ قرض پر دیں تاکہ وہ بعد میں پیسے کو واپس کریں، اور جو بالکل کمزور ہے، ناتوان ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور آپ کو پتہ ہے یہ پیسے دے ہی نہیں سکتا تو اس کی اعانت کریں یعنی بلا عوض پیسے دیں۔ تو حضرت یوسف اپنی بیٹھک میں وسعت لے کر آتے تھے، لوگوں کو جگہ فراہم کرتے تھے۔ وَيَسْتَقْرِضُ لِلْمُحْتَاجِ، محتاج کے لیے جس کو جو ضرورت مند ہوتا تھا اس کے لیے قرضہ لے کر اس کو دیتے تھے، اگر خود اپنے پاس تھا تو وہ اس کو دیتے تھے۔ وَيُعِينُ الضَّعِيفَ، اور جو کمزور اور ناتواں شخص ہے اس کی اعانت کرتے تھے یعنی بلا عوض اس کو پیسے دیتے تھے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے، جو ہماری اب جو صورتحال ہے، تہذیب ہے، اب اس وقت قرضہ لینا اور دینا تقریباً قرض حسنہ اصل اس کی روش ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے دینا ہی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس تصور کو سوسائٹی میں جو ہے نا وہ موجود ہونا، پھر وہ عام لوگ جو ہے وہ ہیں خواص میں بھی اس قسم کی سچویشن ہونا، کیونکہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ اوپر سے شروع ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں مچھلی اوپر سے گندہ ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ جو حکمران ہیں وہ قرضے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد سارے کے سارے کھا کے تو پھر اس کے بعد لندن میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو بعد والی جو افراد ہیں انہوں نے انہی سے ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب اس وقت وہ قرضہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ کھا جانا، سارے اپنے آپ کو ضعیف اور ناتوان سمجھتے ہیں۔ یعنی اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ملوں والے ہیں نا وہ ضعیف اور ناتوان ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک فرسودہ اور یعنی بد اخلاقی کے اوپر ایک جو ہے نا یہ مبتنی سوسائٹی کی یہ نشانی ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس اپنی سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی، لوگوں کی دماغوں کو تبدیل کرنے کی، اہل بیت کے اخلاق کے ساتھ، پیغمبر کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان تعالیم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔